یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ میرے دوستو، معلوم ہوا کہ انسان خود نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے مطمئن نہ ہو جائے اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے، اپنے آل و اولاد کی طرف سے آنکھیں نہ بند کر لے، کیونکہ جہاں خود اپنی فکر ضروری ہے وہیں اپنے آل و اولاد کی بھی فکر ضروری ہے، وہیں اپنے گھر والوں کی فکر بھی ضروری ہے۔ جہاں خود کو جہنم کی آگ سے بچانا ضروری ہے وہیں اپنے ماتحتوں کو بھی اس آگ سے بچانا ضروری ہے، کیونکہ جب قیامت کے دن ہر آدمی سے اس کے اعمال کا حساب ہوگا تو اس کے ماتحتوں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا، اس کے آل و اولاد کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ اس لیے حدیث شریف میں فرمایا گیا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر نگراں سے، ہر رائی سے، رائی کہتے ہیں نگراں کو، ہر رائی سے اپنے رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یعنی ہر ماں باپ سے اپنے آل و اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا، معلوم کیا جائے گا کہ کیا تم نے اس کے لیے دنیا میں کچھ کیا۔ اس لیے میرے ایمان والے بھائیوں، خود نماز پڑھ کے، خود روزہ رکھ کے، خود زکوٰۃ ادا کر کے مطمئن نہ ہو جائے اور یہ نہ سوچے کہ یہ میرے لیے نجات کا ذریعہ بن گیا، بلکہ اس حدیث کی روشنی میں، قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں اپنے گھر والوں، اپنے بچوں، عورتوں، چھوٹوں اور بڑوں کی فکر کرے اور ان کی اصلاح کرے، اپنی بھی اصلاح کرے اور ان کو بھی جہنم کا ایندھن بننے سے روکنے کی کوشش کرے۔ اس کے لیے ہر وقت کوشش جاری رہنی چاہیے۔ میرے دوستو، آج کے زمانے میں بہت سے نقصانات دیکھنے کو آ رہے ہیں۔ ہمارے بہت سارے بھائی تو ایسے ہیں جو گھر سے باہر بڑے دیندار، حاجی، نمازی، پرہیزگار نظر آتے ہیں، بڑے بڑے دینی اور دعوتی کام انجام دے رہے ہیں، منبر و محراب پر کھڑے ہو کر امت کی بڑی فکر کرتے ہیں اور وہ اپنی ذات میں مخلص اور سچے بھی ہوتے ہیں، مگر میرے دوستو، وہ اپنی کم علمی اور نادانی کی وجہ سے خود اپنے گھر کی فکر نہیں کرتے کہ ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں، ہماری عورتیں کہاں جا رہی ہے، ہمارے بچے غیروں کا طریقہ اختیار کر رہا ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے، غیروں کے ساتھ شراب کے اڈوں پر جا رہا ہے۔ میرے دوستو، اس کی کوئی فکر نہیں ہے، بلکہ بعض ساتھیوں کی گھر کی زندگی پر جب نظر پڑتی ہے تو معاملہ الٹا نظر آتا ہے۔ عورتوں میں بے پردگی، فیشن پرستی، غیر محرموں کے ساتھ میل ملاپ، بچوں میں ماڈرن کلچر، یہودی اور نصارہ جیسے کپڑے، ان کے جیسا بال، ان جیسا چال اور ڈھال، اور ان کے اسکولوں میں تعلیم و تربیت۔ میرے دوستو، یہ سب ہم لوگ اپنی آنکھوں سے نظارہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جبکہ قرآن کریم کی آیت سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ سب سے پہلے آدمی کو اپنی ذات کی فکر کرنی چاہیے، اپنی اصلاح اور تربیت سے جب فارغ ہو جائے اس کے بعد وہ اپنی آل و اولاد کی فکر کرے، اپنے ماتحتوں کی فکر کرنی چاہیے، تاکہ ان کے اندر بھی دین آ جائے اور وہ بھی پکی، سچی، مومنانہ اور مخلصانہ زندگی گزارنے لگے۔ میرے دوستو، یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ اپنے گھر میں بددینی اور بدعملی کے شعلے بھڑک رہے ہوں
اور اپنے تمام خاندان والے ان کی لپیٹ میں ہو اور ہم دوسرے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. آدمی دوسرے کی فکر میں لگا ہوا ہے. ہمارے گھروں سے دین کا جنازہ نکل رہا ہے. ہمارے بچے محفوظ نہیں, ہماری عورتیں محفوظ نہیں, اور ہم بیگ اٹھائے اور چلے گئے چلے 4 مہینے کے لیے. میرے دوستو, پورے ہفتے نماز نہیں پڑھتے ہیں, ہفتے میں ایک دن گشت کرنے کے لیے مسجدوں کے اندر آ جاتے ہیں. 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے, 4 وقت کی نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے, 1 وقت کی نماز کے لیے تعلیم اور مشورہ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. میرے دوستو, کیا یہ تبلیغ ہے؟ اس طریقے سے دین کا کام ہوتا ہے؟ کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے سے تبلیغ کیا؟ نہیں میرے ایمان والے بھائیوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت سے ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ, پھر اپنے گھر والوں کو بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. میرے دوستوں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جماعت میں نہ جائے, تبلیغ کا کام نہ کرے, خوب جائیے اور خوب تبلیغ کا کام کریے, دین کا دعوت دیجیے, مگر اس کے کچھ اصول اور ضوابط ہوتے ہیں. میرے دوستو, اگر کوئی اعتراض کر رہا ہے تو اس کا بھی جواب ہے کہ خود اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے بعد جب علی الاعلان تبلیغ کا حکم دیا گیا اور کھلم کھلا لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے بارے میں فرمایا گیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل کی, وَانذُرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, کہ اے نبی سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے, اپنے گھر والوں اور اہل خاندان کو دین کی دعوت دیجیے. میرے دوستو, اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کی پابندی کی اور صفا پہاڑی پر چڑھ کر اپنے تمام اہل خاندان کو نام بنام لے کر پکارا. جب سب جمع ہو گئے تو ان کے سامنے معاشرے کے اندر جو سارا بگاڑ پھیلا ہوا ہے وہ ہمارے اہل و عیال کی طرف سے غفلت کا نتیجہ ہے, وہ ہمارے آل و اولاد کی طرف سے غفلت کا نتیجہ ہے. اگر ہر آدمی اپنے اپنے گھر کی فکر لے لے اور اپنے اہل و عیال کی تعلیم و تربیت, اپنے آل و اولاد کی تعلیم و تربیت اور اصلاح کی ذمہ داری لے لے, تو سارا معاشرے سے, پورے معاشرے سے برائی پاک اور صاف ہو جائے گا. اور اگر ہماری اولاد نیک ہو جائے گی, نیک بن جائے گی, تو پورے معاشرے میں نیکی ہی نیکی نظر آئے گی. پھر نہ کوئی کسی کو تکلیف پہنچائے گا, نہ کسی کا دل دکھائے گا, نہ کسی کا حق دبائے گا. ہر گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا. لہٰذا ہر مسلمان اس حق کو پہچانے کہ اولاد کی تعلیم و تربیت اور اپنے اہل و عیال کو, اپنے آل و اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر ہر ماں باپ پر لازم اور ضروری ہے. میرے دوستو, جس طرح اپنے اہل و عیال کو گرمی سردی سے بچانے کی فکر کرتے ہیں, ان کے کھانے پینے کے لیے خوراک, ان کے رہنے سہنے کے لیے مکان, ان کے پہننے اوڑھنے کے لیے کپڑے کا انتظام کرتے ہیں, اور اگر وہ بیمار ہو جائے تو علاج و معالجہ کی فکر کرتے ہیں, ایسے ہی ہم پر ضروری ہے کہ ہم ان کی دینی اور روحانی ضروریات کی بھی فکر کریں اور آخرت کے عذاب سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے ان کو بچانے کی کوشش کریں. میرے دوستو, کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ماں باپ پر اولاد کے 4 حقوق ہیں. کتنے حقوق ہیں؟ 4 حقوق ہیں ماں باپ پر اولاد کے. اگر سب لوگ اپنی اولاد کے یہ حقوق ادا کر لیں تو سارا معاشرہ خود بخود سنور جائے گا. پھر وہ اولاد اپنی ماں باپ کی خدمت کو سعادت سمجھے گی, پھر وہ اولاد اپنے ماں باپ کے حقوق پہچانے گی. مگر میرے دوستو, آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہر ماں باپ, ہر کوئی اپنے اولاد کی نافرمانی کا رونا روتا ہے. ہر آدمی اپنے اولاد سے پریشان ہے. ہر کوئی شکوہ یہی کرتا ہے کہ میری اولاد میرے حقوق ادا نہیں کرتی.
میری اولاد میری بات نہیں سنتی، میری بات نہیں مانتی، مجھے گالیاں دیتی ہے۔ میرے دوستو، میں ان ماں باپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ نے اپنے بچوں کے حقوق ادا کیے؟ کیا آپ نے اپنے اولاد کے حقوق ادا کیے؟ میرے ایمان والے بھائیوں، اگر آپ اپنے بچوں کے حقوق ادا کیے ہوتے، اگر آپ اپنے اولاد کے حقوق ادا کیے ہوتے، تو وہ اولاد دیندار ہوتی، وہ اولاد فرما بردار ہوتی، پھر وہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی حقوق ادا کرتی، پھر ماں باپ کے بھی حقوق ادا کرتی۔ پہلے تو آپ ان کے ساتھ حق تلفی کی ہے، اب اگر ان اولاد کی طرف سے حق تلفی ہو رہی ہے تو اب شکوہ شکایت کرتے پھر رہے ہیں، حالانکہ تعویذ گنڈے اختیار کرتے ہیں۔ میرے ایمان والے بھائیوں، حتیٰ کہ کوتاہی خود ماں باپ کی طرف سے ہوئی ہے کہ اولاد کے حقوق ادا نہ کر کے ان کو دین سے دور رکھا، ان کو قرآن سے دور رکھا۔ میرے دوست، آپ بتائیے کہ جب آپ نے اپنے ہاتھوں سے کانٹے بوئے ہیں تو کیا پھل ملیں گے؟ میرے دوستو، ساری زندگی اس غلطی کی خمیازہ کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے میرے دوستو، میں کہہ رہا ہوں کہ ہر ماں باپ شروع سے اپنے اولاد کے حقوق پہچانے اور ان کو ادا کرنے کی کوشش کرے، پھر وہ اولاد بڑے ہو جائیں گے تو ماں باپ کے حقوق پہچانے گی اور ان کو ادا کرے گی، پھر ہمارا گھر جنت کا نمونہ بنے گا اور پورے معاشرے کے اندر تقوی اور صلاح